ویلکم ان ہیلتھ CCO فارمیسی کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی میں کیا فرق ہے، اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک اس کا فرق واضح نہیں ہے۔ جب 1958 کا قانون بنا اور پھر اس کے بعد فارمیسی ایکٹ 1967 اور بعد میں فارمیسی ایکٹ 1976 کا قانون بنایا گیا، اس وقت فارمیسی میٹرک کے بعد ہو جاتی تھی اور لائسنس بھی دے دیا جاتا تھا۔ بعد میں ان قوانین میں ترمیم کی گئی اور 4 سالہ کورس پاکستان میں شروع کر دیا گیا۔ یہ کورس 1980 سے پہلے تک میٹرک اور FSC ان کے بعد طالب علم کر سکتے تھے۔ اس 4 سالہ کورس کو بی فارمیسی کہا جاتا تھا اور اس ڈگری کو پاس کرنے والے کو فارماسسٹ کہا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد اس 4 سالہ ڈگری کو 5 سال میں تبدیل کر دیا گیا اور تمام کلینیکل اور ہسپتال سے متعلقہ مضامین بھی اس ڈگری میں شامل کر دیے گئے، جیسا کہ بیرونی ممالک میں کیا جا رہا تھا۔ اس ڈگری کو پاس کرنے والے کو فارماسسٹ کہا جاتا ہے اور اس کو کیٹیگری اے دی جاتی ہے۔ اس کو آپ کیٹیگری اے فارماسسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ڈگری کا صحیح نام اس وقت فارم ڈی ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس کو ڈی فارم، ڈی فارمیسی اور فارم ڈی بھی کہتے ہیں، اور یہ سب اسی کے ہی نام ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کیٹیگری بی کی۔ قانون کی روشنی میں میٹرک کا سائنس کے ساتھ کرنے کے بعد 2 سالہ ڈپلومے والے شخص کو فارمیسی ٹیکنیشین کہا جاتا ہے اور اس کو کیٹیگری بی فارمیسی کونسل کی طرف سے ایشو کی جاتی ہے۔ پاکستان فارمیسی قوانین کی روشنی میں پہلا فرق تو آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ کیٹیگری اے وہ شخص ہوتا ہے جس نے فارم ڈی کی ہوتی ہے اور وہ ڈگری 5 سالہ ہوتی ہے، جبکہ کیٹیگری بی وہ شخص ہوتا ہے جس نے 2 سالہ ڈپلومہ کیا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان میں داخلہ لیتے وقت آپ کی ایلیجیبلٹی کیا ہوتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کیٹیگری اے کی۔ فارم ڈی میں داخلے کے لیے FSC پری میڈیکل میں 60% نمبر ہونا ضروری ہے اور اس میں عمر کی حد 25 سال ہوتی ہے، جبکہ کیٹیگری بی کی بات کی جائے تو اس میں صرف میٹرک کا سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور اس میں عمر کی حد تقریباً 45 سال تک ہوتی ہے۔ کورس کے دورانیے کی بات کی جائے تو کیٹیگری اے جو کہ فارماسسٹ کو دی جاتی ہے، اس کا دورانیہ 5 سال ہوتا ہے اور فارمیسی ٹیکنیشین کو کیٹیگری بی دی جاتی ہے اور اس میں کورس کا دورانیہ 2 سالہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور واضح فرق دیکھ لیتے ہیں اداروں کا۔ کیٹیگری اے پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں اداروں میں آفر کی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے داخلہ لیتے وقت یہ بات یقینی کر لینی ہے کہ وہ ادارہ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کیٹیگری بی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں صرف پرائیویٹ ادارے ہی اس ڈپلومہ کو کروا رہے ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ یہ پروگرام آفر نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ نے بھی اس کورس میں داخلہ لیتے وقت یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ آیا وہ ادارہ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہے یا پھر نہیں ہے۔ کیٹیگری اے فارماسسٹ کا امتحان متعلقہ یونیورسٹی ہی لیتی ہے، جبکہ کیٹیگری بی کا امتحان فارمیسی کونسل لیتی ہے۔ فارم ڈی 5 سالہ ڈگری کورس کسی بھی رجسٹرڈ ادارے سے مکمل کرنے کے بعد صوبائی فارمیسی کونسل اس شخص کو کیٹیگری اے کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے۔ کیٹیگری بی کی بات کرتے ہیں تو کیٹیگری بی جس کا امتحان فارمیسی کونسل خود لیتی ہے، اس کا 2 سالہ امتحان پاس کرنے کے بعد صوبائی فارمیسی کونسل کیٹیگری بی یعنی کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بہت ہی اہم پوائنٹ کی، جو کہ ہے کہ ان کیٹیگریز کا پے اسکیل کتنا ہوتا ہے اور ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ کیٹیگری اے جو کہ فارماسسٹ کی ڈگری ہوتی ہے، اس کی تنخواہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا پے اسکیل 17 سے شروع ہوتا ہے۔
وقت، ایکسپیرینس اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا اسکیل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کیٹیگری بی کی، جو کہ ایک ڈپلومہ ڈگری ہوتی ہے اور یہ میٹرک کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ اس کا اسکیل 9 ہوتا ہے، اس کو BPS 9 کہتے ہیں اور اس کی سیلری 16,000 سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک گورنمنٹ سیلری ہے۔ پرائیویٹ اگر آپ کہیں پر کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری یقینی طور پر اس سے زیادہ ہوگی۔ ادویات کے خرید و فروخت کی بات کی جائے تو فارماسسٹ کیٹیگری اے کے پاس ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی بھی کمپنی سے ادویات کو خرید کر مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے، جبکہ کیٹیگری بی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ڈائریکٹلی کمپنی سے ادویات کو ہرگز خرید نہیں سکتا، بلکہ وہ صرف اپنے میڈیکل سٹور پر رہتے ہوئے ہی ادویات کو فروخت کر سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کی بات کی جائے تو فارماسسٹ کیٹیگری اے کے پاس یہ قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کر سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کو اوور دی کاؤنٹر ڈرگز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ادویات ہوتی ہیں جن کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کی پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی، مریض خود ہی فارماسسٹ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس دوائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جسم میں درد کی دوائیں، خارش کی دوائیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ادویات جن کی پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کیٹیگری اے فارماسسٹ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم کیٹیگری بی کی بات کریں تو اس کو قانون کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہوتی، وہ صرف پرچی کو دیکھ کر ہی ادویات کو دینے کا اہل ہوتا ہے، وہ سیلف میڈیکیشن ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بہت ہی اہم پوائنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے کمپاؤنڈنگ۔ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کمپاؤنڈنگ سے کیا مراد ہے۔ کمپاؤنڈنگ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمیسی میں گولیاں یا پھر کیپسول پڑے ہوئے ہیں، جبکہ مریض کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سیرپ یعنی کہ شربت ہے، تو فارماسسٹ کیٹیگری اے کے پاس یہ اختیار قانونی طور پر موجود ہوتا ہے کہ وہ ان گولیوں یا کیپسول میں سے دوائی کو نکال کے اس میں پانی شامل کر کے اس کو شربت کی شکل دے، یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ وہ دوائی کی شکل کو تبدیل کرنے کا قانونی طور پر اختیار رکھتا ہے، جبکہ کیٹیگری بی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ہرگز اپنے طور پر ان ادویات کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی کے سکوپ کی بات کی جائے تو اس کا سکوپ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیٹیگری اے جو کہ FSC پری میڈیکل کے بعد 5 سالہ ڈگری کورس ہوتا ہے، تو اس کے اپنے کام کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، جبکہ کیٹیگری بی کا معاشرے کے اندر اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں اور ان دونوں ڈگریز کا سکوپ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان دونوں ڈگریز کی بیرون ملک اگر مانگ کی بات کی جائے تو دونوں کا سکوپ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ بالکل ان دونوں کا بیرون ملک کام کرنے کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے جیسا پاکستان کے اندر ہے۔ کیٹیگری اے فارماسسٹ کو اگر بیرون ملک کسی بھی جگہ جانا ہے تو وہ اس متعلقہ ملک کا ٹیسٹ پاس کرے گا، وہاں کا تجربہ حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر کام کرنے کا اہل ہوگا۔ اسی طرح کیٹیگری بی کو بھی کرنا ہوگا، اس کو بھی اس متعلقہ ملک کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد اس ملک میں کام کرنے کا اہل ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان سے دبئی جاتے ہیں تو آپ کو پہلے دبئی کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، وہاں کا ایکسپیرینس لینا ہوگا اور اس کے بعد آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ وہاں کے رجسٹرڈ فارماسسٹ یا پھر رجسٹرڈ فارمیسی ٹیکنیشین کہلائیں گے۔ امید ہے یہاں پر آپ کو کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی کا واضح طور پر فرق معلوم ہو گیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔